نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں؟ کیا نئے سال کی مبارک نہیں دی جا سکتی؟ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سال برکتوں والا کرے، آپ اس سال میں بہت اچھے اچھے کام کریں، خوب نیکیاں کمائیں، نیکیوں میں ترقی کریں، اللہ کے قریب ہوں۔ مبارک دینا جو ہے نئے سال کی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک دعا ہے۔ اور اس موقع پر اس لیے کہ ہم عملاً عیسوی سال استعمال کرتے ہیں یا ہم اپنی تاریخیں عیسوی سال کے اعتبار سے گنتے ہیں یا اوقات اور مہینوں کا حساب کرتے ہیں، تو جب ایک چیز ہمارے استعمال میں ہے ہی تو پھر اس اعتبار سے خاص دعا کرنا، خاص نیکی کے کاموں کے ہدف مقرر کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ہجری کیلنڈر چاند کے اعتبار سے ہے، چاند اللہ کی تخلیق ہے، اور عیسوی کیلنڈر سورج کے اعتبار سے ہے تو سورج اللہ کی تخلیق ہے۔ ہاں، ہم ہجری کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر پر ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا، اس لیے اس کی فضیلت اور فوقیت ہے، اس کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ لیکن عیسوی کیلنڈر کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کے تقاضوں سے ٹکراتا نہیں ہے۔ تو ہم اس وقت ایک طرح سے دو کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں، اپنے دنیاوی امور کے لیے عیسوی کیلنڈر اور اپنے دینی امور کے لیے اور اپنی عبادات کے طور طریقوں کو بجا لانے کے لیے جو اوقات کا تعین ہے وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ بس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں محرم، ربیع الاول، رمضان اور حج کے علاوہ باقی مہینوں کی یاد نہیں رہتی، اور باقی مہینوں میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تاریخ کون سی ہے۔ اس حد تک غفلت درست نہیں، اس حد تک بے نیازی اچھی نہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ دونوں تاریخیں یاد رکھا کریں یا رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو میرے خیال ہے کہ اس سال سے اگر ہم دونوں تاریخوں کا استعمال شروع کر دیں، اور جہاں تاریخیں لکھی جائیں یا کہیں بھی ایک جگہ، تو ریمائنڈر کے طور پر کسی سافٹ بورڈ پر یا کسی بھی جگہ ایک تاریخ کے ساتھ دوسری کا بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ ہمیں یاد رہے۔ اگر ہم کچھ سنتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال ہے کہ ہجری کیلنڈر پھر فراموش نہیں ہو سکتا، بھول نہیں سکتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کے 3 چمکدار راتوں کے جو دن ہوتے ہیں اگلے، وہ ایام 20 کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15۔ تو اگر ہم اس سنت پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ ہمیں ہجری کیلنڈر جو ہے وہ بھولے گا نہیں۔ وقت کا جو تعین ہے وہ رات، دن اور سورج چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چلا جا رہا ہے یا چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی، اور سورج اور چاند ان کو اللہ نے مسخر کیا اور ان میں سے ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے۔ یعنی اگرچہ سورج چاند اوقات بتانے کے لیے ہیں، لیکن ان کا اپنا بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ خود بھی ایک وقت کے پابند ہیں، ان کا کام بھی ایک وقت مقرر تک ہے۔ دن اور رات اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے؟ یہ دن اور رات کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن بنائے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے سکسیسرز۔ لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا وہ ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا۔ تو گویا ایک دن کے گزرنے کے بعد ایک اور دن کا مل جانا، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر ان میں ایک بہت بڑا سبق ہے لمن اراد ان یذکر،
اور دوسرا یہ کہ شکر گزاری کا مقام ہے، اس میں ہمارے لیے شکر گزار ہونے کا موقع ہے کہ ہر روز جب ہمیں ایک نیا دن ملے اور زندگی میں ایک سال کے بعد ایک اور سال کا اضافہ ہو تو ہمیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ ذکر اور شکر کا احسن ترین طریقہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی عبادات میں پابندی اختیار کرے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی چاند کے طلوع ہونے کے بارے میں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے ٹائم بتانے کے پیمانے ہیں، مواقیت للناس میئرمنٹس آف ٹائم ہیں، والحج اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ حج چونکہ ایک فرض عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی تبدیلی اور ہر مہینے کے آغاز کا حساب رکھنے اور سالوں کا حساب رکھنے کے لیے جو کہا تو اس میں نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے، یعنی دن اور رات میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو نمازیں، اسی طرح مہینوں کی تبدیلی میں زکوٰۃ، روزہ، حج۔ تو ایک مومن کا وقت کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں سب سے پہلا کام دن اور رات کی تبدیلی میں یا گھنٹوں اور لمحوں کے گزرنے میں جس چیز کی فکر اور جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ عبادات کے اوقات ہیں، اور ان میں خصوصی طور پر دن اور رات میں 5 نمازیں اور مہینوں کی تبدیلی میں روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پھر ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے دن اور اللہ کے دن میں فرق ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ جو دن اور رات ہیں یا یہ جو اوقات کے پیمانے ہیں یہ صرف اس دنیا کے لیے ہے۔ جب انسان کی موت آ جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کا تعلق زمین کی بجائے آسمانوں سے ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس ٹائم سے آگے نکل جاتا ہے، وہ ایک اور ٹائم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک ہے ہمارا ماضی، ایک وہ ہے جو اس وقت ہے ہمارے پاس، اور ایک ہے ہمارا فیوچر۔ اور ہمارے فیوچر میں جو آخرت کا حصہ ہے وہ ٹائم لیس ہے، ان لمیٹڈ، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا وقت جو ہے، قیامت کے دن لوگ جا کر کیا کہیں گے؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ ہمیں دنیا میں تو بس دن کا ایک پہر صبح یا شام گزارنے کا موقع ملا ہے، زیادہ تو ہم رہے ہی نہیں۔ تو یہ جو اتنی طویل زندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر آخرت کو ایک سمندر سے تشبیہ دی جائے تو یہ ساری زندگی ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گا، جمع کرے گا، تو انہیں ایسا لگے گا جیسے وہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں بس رہ کے آئے، بس ایک لمحہ گزار کے آئے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنا ٹھہر کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، یعنی وہاں جا کر اس زندگی یا اس دنیا کے ٹائم کا بھی صحیح اندازہ نہ ہو سکے گا، کیونکہ انسان کے سامنے اب ایک ایسی زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، اینڈ لیس۔ اس لیے فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ زندگی جس کی خوشیاں بھی لامحدود ہیں، نہ ختم ہونے والی، اور جس کے غم بھی پھر کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنے کی فکر کی جائے، اور اس زندگی کے وقت کو کاٹا نہ جائے، ضائع نہ کیا جائے، بلکہ مفید سے مفید کاموں میں گزارا جائے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو ایک لمحے کا بھی اضافہ نہ ہو سکے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا، یعنی جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ کب ہے، کس لمحے اور کس گھڑی، تو اس وقت پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہوگی۔ وہ کئی لمحات جو اس وقت ہم بیکار میں گزار دیتے ہیں، موت کے وقت پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے ایک لمحے میں بھی اضافہ نہ کیا جا سکے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی دنیا کے کاموں کو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی۔
اصل میں اس وقت چونکہ ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے اور وافر مقدار میں ملی ہوئی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن اصل قدر کب ہوگی؟ جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگے گا یا پھر یہاں سے چلا جائے گا. پھر سینکڑوں سال کی زندگی، ہزاروں سال کی زندگی جو قبر میں گزرے گی، برزخ میں ہوگی، اس میں کچھ بھی نہ کر سکے گا. اس مدت میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہ ہوگا، صلاحیت نہ ہوگی، استطاعت نہ ہوگی، اور اگر موقع دے بھی دیا جائے تو وہ لکھا نہ جائے گا، کاؤنٹ نہ ہوگا، اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا. آج کتنے ہی لمحات ایسے ہیں جن میں ہم بہت دفعہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ ایک منٹ کے اندر جس کو ہم بعض اوقات ایسے ہی ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں، انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا. 120 ایوریج جو ہے وہ 120 ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک سیکنڈ میں آپ 2 دفعہ سبحان اللہ آرام سے کہہ سکتے ہیں، اور یہی ایوریج آپ لگائیں الحمدللہ کہنے کی. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا اجر ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا؟ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اچھا، پھر ایک منٹ کا حساب لگا کے ذرا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیے ذرا. 30s میں سمجھے ایوریج 30 پلس ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمات زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک دوسری حدیث میں صرف سبحان اللہ وبحمدہ، اس میں سبحان اللہ العظیم نہیں ہے. یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تاکید ہو جاتی ہے نا جب کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی. اگر آپ نے 33 دفعہ یا 30 سے کچھ زائد مرتبہ 1 منٹ میں پڑھا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اٹ مینس کہ آلموسٹ ڈبل ٹائم لگا ہے. اگر آپ صرف 1 دفعہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ تو 1 منٹ میں آپ 60 یعنی 60 دفعہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھنے کا. اور آپ اگر دن میں کوئی ایک وقت 1.5 منٹ کا مقرر کر دیں، مثلا سونے سے پہلے، مثلا سفر کرتے ہوئے گھر سے یہاں تک آنے میں، واپسی پر، کسی بھی ایک موقع پر، تو کتنی ہمارے قلب اور روح اور اعمال نامے کی صفائی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کرنا جانیں اور ان لمحات کی قدر کریں، ان منٹس کی قدر کریں. بعض اوقات ہم منٹ بھر کے لیے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ خصوصاً جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں، ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں. تو ایسے میں اگر ذکر کیا جائے تو اس ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے. کیونکہ عموماً ڈپریشن کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کے ذہن پر، انسان کے دل پر کچھ بوجھ ہوتے ہیں، وہ بوجھ اس کو اتنا دبا دیتے ہیں، اتنا نیچے گرا دیتے ہیں. ڈپریس کا مطلب ہی کیا ہے؟ لفظی مطلب یا لغوی مطلب کیا ہے؟ ڈپریشن گڑھے کو کہتے ہیں یا نچلی جگہ کو کہتے ہیں. تو انسان کو گڑھوں میں لے جاتے ہیں گناہوں کے یہ بوجھ، بعض اوقات یا گلٹ یا کوئی غم یا دکھ یا تکلیفیں. تو ان سے نکلنے کا واحد ذریعہ اللہ کی ذات کو تھامنا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، جو ہمارے لیے کچھ بھی بوجھل نہیں، کچھ بھی بھاری نہیں. اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ صرف اپنے ساتھ تہیہ کر لیں، عہد کر لیں، اپنے آپ کو عادت ڈال لیں، کسی ایک ٹائم کے ساتھ اس کو باندھ لیں، اپنے اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھیے. جو آپ ایم کریں، جو ٹارگٹ کریں، اس کے ساتھ جب تک ٹائم نہیں باندھیں گے کام نہیں ہونے کا. کبھی بھی صرف منصوبے نہ بنائیں، کبھی بھی صرف پلاننگ نہیں کریں، بلکہ کیا کریں؟ منصوبہ اور ساتھ ہی وقت پلس کر دیں کہ کوئی کام کرنا ہے کس وقت کرنا ہے. دیکھیے آج جیسے 1 تاریخ ہے نا سال کی، تو آج آپ اپنے ساتھ کچھ عہد کیجئے، اپنے کچھ منصوبے بنائی کہ اس سال میں یہ اور یہ کام کرنا چاہوں. کچھ باتوں کا تو پہلے ذکر کیا گیا اجمالی طور پر، لیکن کچھ تفصیلی باتیں بھی. تفصیلی سے مراد کیا ہے کہ جیسے اگر ابھی ذکر کی بات ہو رہی تھی تو ذکر ہی پر اگر آپ کچھ چیزوں کا تہیہ کر لیں کہ یہ ذکر میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے، کیونکہ یہ بہت فائدہ مند بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ ہو کہ جس سے میں اس عمل کو پھر بھولوں نہیں، یاد رکھوں.
وہ اپنی سہولت سے کوئی بھی وقت آپ مقرر کر سکتے ہیں، اور وہ وقت مقرر کرے جس وقت میں عموماً آپ کا 1.5 منٹ فارغ ہوتا ہے، جس وقت میں آپ 1.5 منٹ خالی نکال سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کلاس سے نکل کر گیٹ تک جانے میں آپ کو 1.5 منٹ سے تو زیادہ ہی لگتا ہے۔ اگر تو کوئی ضروری بات ہے تو آپ ضرور کیجیے ایک دوسرے سے، لیکن اگر کوئی خاص بات نہیں، کوئی بامقصد بات نہیں، تو آپ اس وقت کو بھی باندھ سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلتے وقت، گیٹ تک پہنچتے وقت یا گاڑی تک بیٹھتے وقت اگر آپ ایک چھوٹی سی تسبیح یا انگلیوں پہ گننے کی عادت ہو تو زیادہ ہی اچھا ہے۔ اگر اس وقت میں بھی آپ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ روحانی طور پر بہت ہلکا اپنے آپ کو محسوس کریں گے، اور یہ وہی 1.5 منٹ ہوگا کہ جس کی مرتے وقت ہم کتنی بھی خواہش کریں، کتنی بھی تمنا کریں، وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی میرے پسندیدہ ترین کاموں میں سے، پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے کہ میں یہ ذکر کروں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، صرف ایک بار، اور مختصر درود مثلاً اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر لگتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی؟ اللہم بارک وسلم علی نبینا محمد کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت کرتے ہیں، 10 رحمتیں آتی ہیں اس پر جو ایک بار درود پڑھے۔ ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں، ہم رحمت نہیں چاہتے، ہم سب چاہتے ہیں، بہت ضرورت ہے ہم سب کو، اور اللہ کی رحمت ہی سے تو بخشے جائیں گے، لیکن جس طریقے سے رحمت آتی ہے وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اس میں سستی کرتے ہیں۔ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ وقت کو ضائع کرنے میں کچھ اسباب ہمارے ذاتی ہیں، اور ان ذاتی اسباب میں کیا ہے؟ صرف سستی، کوتاہی، غفلت۔ موقع ہے، وقت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، علم ہے، پتہ ہے، بس سستی۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں سستی جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے تو بہت سے احکامات ہیں، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، بہت سی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، یعنی کرنے کے کام تو بے شمار ہیں، کوئی ایک بات ایسی بتا دیں کہ بس جس کو میں کبھی نہ چھوڑوں۔ پھر تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تم ذکر کرتے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر موقع پر۔ تو وقت کا سب سے بہترین استعمال، سب سے آسان مفید ترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ نماز کے لیے بھی آپ کو محنت لگتی ہے، روزے کے لیے بھی آپ کو مشقت کرنا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی آپ کو کچھ حرکت کرنا ہے، مال کمائیں گے تو زکوٰۃ دیں گے، اسی طرح حج کے لیے بھی ایک مشقت اور جہاد ہے، لیکن ذکر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف ایک ارادہ اور زبان ہلانا، اس سے بھی آسان کوئی کام۔ اور درجے کے اعتبار سے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں نہ بتاؤں تم کو تمہارے بہترین اعمال کے بارے میں کہ تم کون سا ایسا عمل کر سکتے جو تمہارے لیے بہت اچھا ہو؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور جو بہت ہی پاکیزہ تر ہے تمہارے بادشاہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور جو تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی صدقے خیرات سے بھی زیادہ اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو تو تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری، یعنی جنگ کرنا اللہ کے راستے میں۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اتنا اچھا کوئی کام ہے تو ہمیں ضرور بتائیے. قال ذکر اللہ تعالی، فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کی عادت ہو جائے آپ کو تو پھر وقت ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی اتنا افضل ترین کام جو آپ واک کرتے وقت، سیڑھیاں چڑھتے وقت، اترتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، نیند سے آنکھ کھلنے پر، بستر پر لیٹے ہوئے، کھڑے بیٹھے، کسی بھی حال میں، تندرستی میں، بیماری میں، مصروفیت میں، ہر حال میں کر سکتے ہیں. یہ وہ نیکی ہے جو کسی بھی اور نیکی کے ساتھ کمبائن کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ملا کے کی جا سکتی. آپ اللہ کے راستے میں نکلے، ساتھ ذکر کرتے چلے جائیں. آپ علم حاصل کرنے کو نکلے، ساتھ ذکر کر سکتے ہیں. آپ کھانا پکا رہے ہیں، ساتھ ذکر کر سکتے ہیں. آپ کپڑے دھو رہے ہیں، ساتھ ذکر کر سکتے ہیں. یعنی ذکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں دنیا کے کاموں سے روکتا نہیں. ہم اپنے کاموں کے دوران بھی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ذکر ہی میں دعا بھی مانگ سکتے ہیں. دعا جو ہے وہ عبادت ہے. گویا جب آپ دعا مانگ رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں. مانگنا عبادت ہے. اللہ سے مانگنا عبادت ہے. مانگ ہم اپنے لیے رہے ہیں، فائدہ ہمیں ہے، ضرورت ہماری ہے، اور اس پر بھی ہمیں اجر دیا جا رہا ہے. اس سے بھی بڑھ کر کوئی احسان کی شکل ہوگی؟ دعا کو عبادت کہا گیا. الدعاء والعبادت. چلتے پھرتے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں، ضروری نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگی. درود شریف بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں. وضو کا ہونا افضل ہے. وہ تو ایک الگ عبادت ہے کہ آپ ہر وقت پاک رہیں، باوضو رہیں. لیکن اگر وضو نہیں بھی تو بھی ذکر کر سکتے ہیں. اگر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں بھیج سکتے؟ اب میں ایک اور پہلو پہ بات کروں گی. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں وقت کو بعض اوقات یا چند مخصوص اوقات کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ مہینہ یا یہ دن یا یہ وقت منحوس ہے بڑا. اور خصوصاً جو لوگ علم فلکیات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے افادیت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت ستاروں کا جو طلوع و غروب ہے وہ انسان کی قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے. کوئی نحس ہوتا ہے، کوئی سعد ہوتا ہے. یہ لفظ آپ نے سن رکھے ہوں گے. بعض لوگ پھر بعض اوقات کو یا زمانے کو برا بلا کہنے لگتے ہیں. کیسا منحوس دن تھا، کیسا برا وقت تھا، کہتے ہیں نا. تو اس بارے میں ہمارا دین ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہمیں زمانے کو برا نہیں کہنا، وقت کو برا نہیں کہنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. کیسے؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہوں زمانہ. بِيَدِ الْأَمْرُ، سارے حکم یا سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے. اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو پلٹاتا ہوں. سورج چاند میری مرضی سے نکلتے ہیں. اس لیے زمانے کو گالی دینا یا برا بلا کہنا یا اسے منحوس قرار دینا یہ درست بات نہیں ہے. نحوست ہر انسان کی اس کے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا تعلق اس کے اعمال سے ہے، نہ کہ کسی خاص وقت یا دن یا انسان سے. مثلاً کسی خاص دن میں شادی نہ کرنا، کسی خاص دن میں سفر نہ کرنا، کسی خاص وقت کو، کسی خاص موقع کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھنا. بعض لوگ شادی سے پہلے جب تاریخ طے کرنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی اسی قسم کے حساب کتاب کرواتے رہتے ہیں. ایک اور چیز جو اس موقع پر بہت ہوتی ہے وہ کیا کہ جو ہی سال بدلتا ہے طرح طرح کی جنتریاں آتی ہیں، ہاروسکوپس. یہ سال کیسا رہے گا، یہ سال کیسے گزرے گا، یہ مہینہ کیسے گزرے گا اور یہ دن کیسے گزرے گا، یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. ان چیزوں کا ہمارے دین میں کوئی تصور نہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی بات سچی ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس، کسی کے پاس نہیں. کوئی ماہر فلکیات، کوئی علم ہیئت جاننے والا، کوئی علم نجوم جاننے والا کسی بھی چیز کا جو دعویٰ کرتا ہے اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے. ہمیں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عراف کے پاس یا نجومی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس تعلیم کا انکار کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. یعنی یہ دو چیزیں کنٹراڈکٹ کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن تھے، نہ شاعر تھے، نہ نجومی تھے، اور نہ ہی آپ کا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق تھا.
اور نہ ہی آپ نے ان میں سے کسی کے پاس جا کر کوئی خبر معلوم کرنے کو ریکمینڈ کیا، اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے قطعی طور پر پرہیز کرنا ضروری ہے، ورنہ اس سے انسان کے ایمان کا نقصان ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، الی ما قال ربکم، طرف اس کے جو تمہارے رب نے فرمایا، یعنی اپنے رب کی بات غور سے نہیں سنو گے، دیکھو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما انعمت علی عبادی من نعمت، میں نے اپنے بندوں پر جو بھی کوئی نعمت کی، الا اصبح فریق منہم بہا کافرین، مگر کیا ہوا کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ اس نعمت کی ناشکری کرنے والا بنا یا اس کا انکاری ہو گیا۔ یقولون، وہ کیا کہتے ہیں، الکواکب وبالکواکب، کہ یہ ستاروں کی وجہ سے ہے اور یہ ستاروں کا کمال ہے یا یہ ستاروں کا ہیر پھیر ہے، یعنی اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں وہ ستاروں کی کرشمہ سازی کو مانتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ریسنٹلی ان ستاروں کے علم کو یا علم الفلکیات کو بالکل بوگس قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت میرے سامنے ایک خبر ہے جس کو پڑھ کے میں آپ کو سناتی ہوں۔ یہ روزنامہ امت میں چھپی ہے 30 دسمبر 2003، 30 دسمبر 2003 میں۔ خبر میں لکھا ہے، لندن امت نیوز، سائنسدانوں نے بالآخر 40 سال کی سائنسی تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ علم الفلکیات محض فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور اس علم کی بنیاد لغویات پر مبنی تھی۔ اس تحقیق پر 1958 سے لندن میں کام شروع ہوا، جس میں ایک سابق ماہر فلکیات اور سائنسدان جیفری ڈین اور کینیڈا کی کیچون یونیورسٹی کی ماہر نفسیات ایوان کیلی نے حصہ لیا۔ یہ تحقیقی رپورٹ ایک جریدے میں شائع ہوئی۔ ماہرین نے اپنے کام کے لیے 2000 نوزائیدہ بچوں کو منتخب کیا، جن کی تاریخ پیدائش میں چند لمحوں یا منٹوں کا فرق تھا۔ یعنی 2000 بچوں کو انہوں نے منتخب کیا جو ایک خاص وقت میں پیدا ہوئے، اور ان کی آپس میں ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، ایک ہی تھی، لیکن چند منٹوں اور لمحوں کا فرق۔ آسٹرالوجی، جس کا دعویٰ ہے کہ پیدائش کا وقت ہر شخص کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے رویوں، طرز معاشرت، ذہنی اور معاشی صلاحیتوں کا دار و مدار پیدائش کے وقت چاند اور سورج کے اثرات کے زیر اثر ہوتا ہے، لیکن جب ان بچوں کی پرورش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت، رویہ، جنسی صلاحیت، حساس پن اور کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ سائنسدان ان بچوں کے درمیان کوئی بھی مماثلت کا کیا مطلب، ریزمبلنس تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ جیفری ڈین نے صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق سے ثابت شدہ نتائج علم فلکیات کی کھلی طور پر نفی کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ توہمات پر بہت جلدی یقین کر لیتا ہے، اور اصل میں یہ شیطان کا ایک عمل ہوتا ہے نا، شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے نا انسان کے دل میں، تو کوئی بھی چیز جو خارج سے کسی اتفاقی واقعے کی وجہ سے اس کی تائید کر دے تو انسان فوراً یقین کر لیتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں اچھے خاصے لوگ ایسے ایسے توہمات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس لیے نہیں کہ یہ سائنسدانوں نے کہا ہے، ویسے افسوس کی بات تو یہی ہے کہ جب سائنسدان کہتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیں تو ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے۔ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں نا، حقیقت یہی ہے نا۔ جب وہاں سے پتا چلتا ہے کہ لا تیارہ، کوئی نحوست نہیں ہوتی اور نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے اور نہ ہی یہ سب علوم کی کوئی حقیقت ہے، تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن جب سائنسدان کہیں کہ ہم نے 2000 بچوں کے اوپر تجربہ کر کے یہ بات ثابت کی کہ کوئی فائدہ نہیں اس علم کا، اور سب بیکار باتیں، تو ہم کہتے ہیں بالکل سچ۔ یعنی ہاں، ایک وقت آئے گا کہ پھر انشاءاللہ کسی کی بات سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، اور یہی محبت کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ نصیب ہوتی ہے، صرف جذباتی باتوں سے نہیں آتی، اور ایک وقت لگتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ 12 بجے کے وقت یا 12 بجے کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں، ایسا ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں عبادت سے منع کیا گیا ہے، اور سجدے سے خاص طور پر، باقی عبادات سے نہیں۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، اور بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ نہیں کر سکتے ان میں جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج ڈھل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس وقت کوئی قسمت میں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے
یا اس پہ کوئی اثر اندازی ہو رہی ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اوقات کچھ قوموں کی عبادت کے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں. مثلا مصری قوم جو ہے وہ سورج دیوتا کی پجاری تھی. فرعون کا بھی معنی یہی بنتا ہے سورج دیوتا. تو وہ اپنے دیوتا کی پوجا کرتے تھے. کچھ اور قومیں بھی. اور ان کی پوجا کا وقت خاص طور پر کون سا ہوتا تھا؟ جب سورج آ رہا ہوتا تھا یا سورج جا رہا ہوتا تھا یا سورج ڈھل رہا ہوتا تھا. رات کے 12 بجے کوئی زوال نہیں ہوتا، یہ صرف دن کے وقت ہوتا ہے. اور دن میں بھی ضروری نہیں کہ 12 بجے ہی ہو، اس سے پہلے تھوڑا یا بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی الہ کی تحقیق یا تلاش شروع کی تو جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں کائنات کی، جن میں سے سورج بھی ایک نشانی ہے، اس کو دیکھ کر کیا کہا؟ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، ھذا اکبر. پھر اس کے بعد کہا نہیں، یہ تو غروب ہو جاتا ہے، الہ غروب نہیں ہو سکتا. ہمیں ان اوقات سے صرف اس لیے نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے یا سجدہ کرنے سے کیونکہ اس میں احتمال تھا کہ دوسری قوموں کی مشابہت ہو. ایک عربی کے شعر میں پڑھ رہی تھی جو مجھے بہت ہی اچھا لگا، اور اس کو پڑھ کے آپ یاد آئے، کیونکہ ہر شعر کو پڑھ کے کوئی یاد آتا ہے نا، تو اس شعر کو پڑھ کے آپ یاد آئے، سنا دیتی ہوں. اذا یؤذیک حر المصیف ویبس الخریف وبرد الشتاء ویلہیک حسن زمان الربیع فاخذک للعلم قل لی متی. سمجھ نہیں آیا؟ چلو لفظ لفظ ترجمہ کرتی پھر آپ جوڑیں. اذا جب یؤذیک تکلیف دیتا ہے تم کو، حر المصیف یعنی موسم گرما کی گرمی آپ کو جب تکلیف دیتی ہے، ویبس الخریف اور خزاں کی ڈرائینس، وبرد الشتاء اور سردیوں کی ٹھنڈک، ویلہیک اور غافل کر دیتا ہے تجھ کو حسن زمان الربیع بہار کے زمانے کا حسن، فاخذک للعلم تو تمہارا پھر علم حاصل کرنا، قل لی بتاؤ تو مجھے متی کب ہوگا. یعنی گرمیوں میں گرمی لگتی ہے، سردیوں میں بہت سردی ہے، ہاں، اور بہار کے موسم میں بہت مستی ہے، بہت حسن ہے ہر طرف پھیلا ہوا. باہر پھول کھلے اور ہم یہاں اندر بیٹھے ہیں، کتنے بد ذوق ہو، پڑھنے والوں کو اٹھا دیتے ہیں یہ کہہ کے تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ پھر علم حاصل کرنے کا موقع یا زمانہ کب آئے گا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں بہت گرمی لگ رہی ہے، بہت سفوکیشن ہے، بہت سردی آ گئی تو بالکل نہیں پڑھا جا رہا، کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے. اب تو باہر آ گئی تو بہت ڈرائی ویدر آ گیا تو پوچھتا فاخذک للعلم قل لی متی، وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب پھر تم اچھی طرح پڑھ سکو گے. اب تھوڑی سی بات ہے کہ ہم اپنا وقت کیسے استعمال کریں، کن کاموں میں استعمال کریں، کیا کچھ کرنا چاہیے ہمیں. حسن بصری کہتے ہیں ادرکت اقواما کان احدهم اشح علی عمره منه علی درہمہ، اشح علی عمره منه علی درہمہ. میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا ہے، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنی عمر کی قدر و قیمت اپنے درہم و دینار سے زیادہ جانتے تھے، جن کے نزدیک اپنے وقت کی قدر و قیمت مال سے بڑھ کر تھی. وقت وہی ضائع کرتا ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، جو آخرت کی قدردانی نہیں کرتا، جو آخرت کی قیمت نہیں جانتا. وقت وہی ضائع کرتا ہے جو خواہشات کا بندہ ہوتا ہے. وقت وہی ضائع کرتا ہے جو اللہ کی ملاقات کو بھول جاتا ہے. وقت وہی ضائع کرتا ہے جو حساب کتاب کو بھول جاتا ہے. وقت وہی ضائع کرتا ہے جو اپنا قبر میں جانا بھول جاتا ہے. وقت وہی ضائع کرتا ہے جو منکر نکیر کے سوالات کو بھولا ہوا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فراغت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، یعنی وقت استعمال نہیں کرتے، آپ فارغ ہیں، جن میں سب سے پہلی قسم فراغ عقلی ہے. عقل کی فراغت، سوچنے سمجھنے سے کوئی کام نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو اور ستاروں کو مسخر کیا اپنے حکم سے، ان میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے. تو وقت کون ضائع کرتا ہے؟ جو عقلی طور پر فارغ ہو، جو عقل استعمال نہ کرے یا جس کی عقل کام نہ کرتی ہو. کیونکہ جو ہر دن کو طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھتا ہے اور ستاروں کا طلوع ہونا اور غروب ہونا جانتا ہے، جو آسمان اور زمین میں 24 گھنٹوں کے اندر بے شمار تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر عقل سے کام نہیں لیتا، پھر غور و فکر نہیں کرتا، تو پھر وہ عقلی فراغ کا شکار ہے یا اس کی عقل کام نہیں کرتی.
پھر دوسری چیز فراغت قلب، دل میں احساس نہ ہونا یا دل کا احساس زیاں سے خالی ہونا، نقصان کی کوئی فکر ہی نہ ہونا۔ ابن القیم الجوزی کہتے ہیں تم 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لو، قرآن سنتے وقت، ذکر کی مجلسوں میں، اور فراغت کے اوقات میں، فرصت کے اوقات میں، خالی لمحات میں۔ اگر ان 3 مواقع پر دل نہ پاؤ، دل غائب ہے، دل حاضر نہیں، تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں قلب سلیم عطا کرے، کیونکہ تمہارے پاس دل ہی نہیں۔ فَإِنَّهُ لَا قَلْبٌ لَكَ، تمہارے پاس دل ہے ہی نہیں، تم بے دل شخص ہو۔ تو جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو دل کا کیا حال ہے، دل کہاں ہے، دل مشغول ہے یا نہیں، دل بھی کسی کام میں لگا ہوا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ذکر کی مجلسوں میں، نصیحت کی مجلسوں میں دل کہاں ہے، کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح تنہائی کے لمحات اور تنہائی کے اوقات میں اپنا احتساب اور وقت کو بہتر استعمال کرنے کے بارے میں فکر مندی۔ پھر اسی طرح ایک فراغ نفسی ہوتی ہے، اپنی ذات کے بارے میں بے خبری، بے فکری، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں، نہ بندوں کے حق میں نہ اللہ کے حق میں۔ اسی لیے قیامت کے دن ایسے لوگ جا کر کیا کہیں گے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جا کر کہو ہائے افسوس مجھ پر جو بھی میں نے کمی کوتاہی کی اللہ کے حق میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب میں تم میں سے کسی کو فارغ دیکھتا ہوں، بیکار دیکھتا ہوں، کہ نہ کوئی دنیا کا کام کر رہے ہو نہ دین کا کام کر رہے ہو یا آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے، تو مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اور میں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ وقت کے استعمال میں ایک بات تو ہو ہی گئی، اور وہ کیا تھی؟ ذکر۔ لیکن ذکر کے علاوہ وقت کا استعمال حرکت میں ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنے میں اور مفید کام کے کرتے رہنے میں۔ اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں کس طرح گزاری، وہ دیکھو حضرت ابو ایوب انصاری کو کہ قسطنطنیہ کی دیوار کے پاس سو رہے ہیں، ام حرام بنت ملحان جو ایک خاتون ہے سائپرس کے جزیرے میں سو رہی ہیں، عقبہ بن عامر مصر میں آرام کر رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی خاک میں لیٹے ہوئے ہیں یا وہاں آرام کر رہے ہیں۔ یہ ایک نبی اور ایک پیغمبر کے ارد گرد رہتے تھے، آپس میں محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے مشن کو جو آگے لے کر بڑھے تو ان کی زندگی میں سکوت نہیں تھا۔ انہوں نے کسی ایک خاص زمین سے دل نہیں لگا لیا، کسی ایک خاص علاقے کو اپنی جگہ نہیں سمجھا، بلکہ دنیا میں چاروں طرف پھیل گئے۔ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی اس کوشش میں اور اس کام میں شریک ہیں۔ آج بھی مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، آج بھی مسلمان دنیا میں پھیل رہے ہیں، لیکن ان میں سے کون ہے جو ان کی اتباع میں پھیل رہا یا ان کے اسوہ حسنہ میں اپنا گھر، اپنی زمین اور اپنا علاقہ چھوڑے ہوئے ہو؟ اب جب انسان ایک حرکت کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو پھر کیا کچھ کرنا چاہیے اس کو؟ ٹھیک ہے، بیٹھ کے تو ہم ذکر کر رہے ہیں، اٹھے ہیں، کچھ کریں، کیا کریں، کس چیز کی تلاش میں نکلیں، کہاں جائیں؟ نمبر 1، ایسے انسانوں کی تلاش میں کہ جن کے ساتھ مل کر آپ خیر کے کاموں میں آگے جا سکیں، کیونکہ تنہا انسان کی دوڑ جیسے ایک تنہا پرندے کی اڑان ہوتی ہے تو ایک محدود مقام تک کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب بھی پرندے طویل سفر طے کرتے ہیں تو اکٹھے مل کر اگر آپ نیکی میں دور تک جانا چاہتے ہیں تو تنہا نہیں جا سکتے۔ لوگوں کے ساتھ تعلق، اجتماعی زندگی، اکٹھے مل کر رہنا اور اکٹھے نیکی کے کام کرنے، یہ بے حد ضروری ہے۔ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ رہنا۔ تنہائی میں اکیلے بیٹھ رہنے والے اور لوگوں سے دستبردار ہونے والے یا لوگوں سے بیزار ہونے والے لوگ کچھ زیادہ کام نہیں کر پاتے، کیونکہ جب آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ان کی تکلیفوں کے باوجود تو آپ اچھے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں، برے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ آپ اچھوں کی تلاش میں نکلے، اگر راستے میں برے مل جائیں تو ان کی برائی بھی ہو سکتا ہے آپ کو نیکی پہ جما دے، اگر آپ کے اندر پہچان والی نظر ہوگی تو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، خالط المؤمن بقلبک وخالط الفاجر بخلقک، کہ مومن کے ساتھ تو ملو جلو دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لیکن فاجر کے ساتھ جب ملو تو اخلاق کے ساتھ۔ یعنی اچھا شخص مل جائے جس کو دیکھ کر ایمان بڑھے تو اس سے تو قلبی تعلق ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا انسان ملے
کہ جس کے اندر کوئی ایمان نہیں، بہت ہی خراب شخص ہے، تو بھی تم اخلاق کا دامن نہیں چھوڑو، تم اس کو اخلاق سکھاؤ، لیکن لوگوں سے الگ نہیں رہو، انفرادیت نہیں اجتماعیت، لوگوں سے فرار نہیں، لوگوں کے بیچ میں رہنا۔ جسے ایک اور روایت میں بھی آتا نا کہ وہ شخص جو لوگوں کی اذیتوں کے باوجود لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے وہ بہتر ہے اس شخص سے جو سب کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے۔ پھر آپ نکلے اور حرکت کریں تو کس پر؟ لوگوں کی مدد کے لیے۔ اچھا، جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں کہ کسی کی مدد کے لیے نکلے تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کیسی مدد؟ وہ کوئی خاص بوری بھر کے لے جا رہے ہیں آپ گاڑی میں رکھ کے کہیں کسی کو دینے کے لیے تو یہ تو مدد ہوگی؟ نہیں، کوئی بیٹھ کے اٹھ نہیں پا رہا، کسی کی کتاب گر گئی، کسی کا قلم چھوٹ گیا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں دوسروں کی مدد۔ اپنی شخصیت کو ہر دم ہر لمحہ خدمت کے لیے تیار رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں راہ چلتے کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ مدد، یعنی مدد کرنے والا ایٹیٹیوڈ اختیار کریں کہ آپ ہر وقت تیار ہوں کہ کہیں مجھے کوئی ملے تو میں اس کے لیے کچھ کر دوں۔ انتظار نہ کریں کہ ہاں وہ خاص کوئی موقع ہوگا تو پھر کچھ کریں گے۔ امام بخاری کے ایک استاد تھے ابو عثمان، وہ کہتے ہیں ما سألنی احد حاجتا الا قمت له بنفسی، کبھی کسی نے میرے سامنے اپنی کوئی حاجت یا ضرورت رکھی ہی تو میں خود اٹھ گیا اس کی مدد کے لیے، یعنی اگر میں خود پورا کر سکتا تھا تو بیٹھا نہیں رہ گیا، کسی کی بھی ضرورت کا پتہ پا کر فوراً اٹھا۔ وَإِن تَمَّ، اگر پوری ہو گئی، وَإِلَّا قُمْتُ لَهُ بِمَالِي، یعنی گھر میں کچھ ہے تو وہاں سے دے دیا، اگر گھر میں نہیں تو قُمْتُ بِمَالِي، پیسوں سے مدد کر دی کہ تم نے مجھ سے قلم مانگا، میرے پاس نہیں، مجھے خوشی ہوگی اگر تم میری طرف سے جا کے لے لو۔ فَإِن تَمَّ، اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک، وَإِلَّا اسْتَعَنَّا لَهُ بِالْإِخْوَانِ، اپنے پاس نہیں تھا کچھ، نہیں دے سکتے تھے، کسی دوسرے بھائی سے مدد لے کر ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، سفارش کر دی جا کے کہ یہ شخص اس چیز کا ضرورت مند ہے، اس کی مدد کر دو۔